ہمارا اصل موضوع تو مدارس کا تھا کہ مدارس وہ ادارے ہیں کہ جو کام حکومت سطح پر کرنا چاہیے تھا حکومت وہ نہیں کر پا رہی ہے، اور جو کام بڑے بڑے این جی اوز اور خیراتی تنظیموں کو کرنا چاہیے تھا وہ تنظیمیں بھی نہیں کر پاتی، یعنی کہ تعلیم اور تعلم دونوں ساتھ ساتھ۔ مدارس وہ کام سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ ملک کے عوام کو پڑھا بھی رہے ہیں اور انہیں کھلا بھی رہے ہیں، اور ملک کے معاشرے کو اچھے انسان بھی دے رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم اور تعلم کے ساتھ ان کے معاشرتی زندگی بھی سنوار رہے ہیں۔ یہ اب جو کام مدارس کر رہے ہیں یہ جدید علوم اور دینی علوم دونوں ایک ساتھ مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اب ملا مولانا اور مدارس کے لوگ ہر میدان میں نظر آتے ہیں، وہ سیاست کا میدان ہو یا وہ انجینئرنگ کا کوئی شعبہ ہو یا وہ ہمارے عسکری فوج ہوں یا وہ کوئی تجارتی فورم ہو یا وہ میڈیا ہاؤسز ہوں، ہر جگہ اب مولوی نظر آتے ہیں الحمدللہ۔ اور ان علوم کو سیکھنے کے لیے آج کل مدارس خصوصی پروگرام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک کراچی کے مدرسے کی کارگزاری آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی کے مدرسے کے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ جب ہمیں اپنے مدرسے میں انگریزی زبان کا کورس کرایا گیا، انگلش لینگویج کا کورس کرایا گیا، تو ہمیں اساتذہ نے یہ کہا کہ شہر کے کسی بڑے لینگویج سینٹروں کو دیکھو کہ جس میں بڑے کالجز یونیورسٹی کے لوگ پڑھتے ہوں، ان میں آپ داخلہ لے لیں اور اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آیا ہم نے جو آپ کو پڑھایا ہے اور ان کی پڑھائی ان میں کیا فرق ہے، اور ان میں اگر کوئی اچھی چیزیں آپ دیکھو تو اس کو سمجھ لے تاکہ وہ ہمیں اپنے مدرسے میں ہم انہیں رائج کر سکیں۔ تو ایسے ہم نے ایک بہت بڑے سینٹر کو ڈھونڈا، اس میں ہم نے داخلہ لیا۔ اب میرا اس میں تیسرا ہی دن تھا کہ کلاس میں ایک سر فارم بانٹ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ سر یہ کس چیز کا فارم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ 23 مارچ کو ایک تقریری مقابلہ ہونا ہے۔ تقریری مقابلہ اس کا عنوان ہے انگریزی زبان کی افادیت۔ تو میں نے کہا کہ سر اس کے لیے اہلیت کی کیا شرط ہے؟ تو سر نے کہا کہ اس کے لیے اہلیت یہ ہے کہ ابھی آپ فارم لے لیں اور اس فارم کو بھریں، اگر آپ نے اس کو صحیح بھر لیا تو بس پھر آپ اہل ہو اور آپ اس میں حصہ لے سکتے ہو۔ میرے ساتھ میرا ساتھی بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھے بونی ماری کہ یار ابھی تیسرا ہی دن ہے اور آپ مقابلوں میں شرکت کر رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جناب میں یہاں پر آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں اپنے آپ کو جانچ سکوں کہ میں نے جو انگریزی سیکھی ہے یا میں سیکھ رہا ہوں کہ میرے میں کتنی اہلیت ہے۔ اس کے بعد میں نے فارم لیا اور فارم کو میں نے بھرا۔ جب فارم حوالے کیا تو سر نے کہا کہ بھائی آپ اہل ہو، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہو، اور تقریر کا عنوان انگریزی زبان کی افادیت اور دورانیہ 10 منٹ۔ پھر میں جو اپنے مدرسے آیا میں نے اپنے اساتذہ سے کہا کہ استاد جی اس طرح کے میں نے فارم لیے، تو وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھا کیا، زبردست، اور انشاءاللہ ہم آپ کو تیاری کرائیں گے اور مقابلہ آپ نے ہی جیتنا ہے۔ تو ہمیں کوئی 18-20 دن بیچ میں ملے تھے۔ خیر اساتذہ نے ہمیں تیاری شروع کی۔ میرے تمام اساتذہ نے میرے اوپر خصوصی توجہ دی اور بڑی محنت کرائی کہ تقریر الفاظ کی زیر و بام، کہاں آواز اونچی کرنی ہے، کہاں آواز دھیمی کرنی ہے اور کیسے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔
میں نے بھرپور تیاری کی اور آخرکار 23 مارچ آ ہی گیا۔ 23 مارچ کے دن ہمارے اس سینٹر نے ایک بہت بڑا ہال بک کرایا تھا، اس میں تقریباً 1500 افراد بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور سینٹر نے طلباء کے والدین کو بھی بلایا تھا، میرے ساتھ میرے اساتذہ بھی گئے تھے۔ خیر وہ حال کچا کچ بھرا ہوا تھا، 48 طلباء اور طالبات نے اس میں حصہ لیا تھا، یکے بعد دیگرے وہ بلاتے گئے اور لوگ آتے جاتے گئے، تقریریں کرتے رہے۔ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ طلباء جب تقریر کے لیے آتے تھے تو وہ صدر محترم جناب اور فلانا 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 اس سے 1.5 منٹ 2.5 منٹ وہ ضائع کر دیتے تھے۔ اور خیر جب میرا نمبر آیا، میں گیا، میں نے ایک سلام کیا حاضرین کو اور جتنے ہمارے سر اور ججز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھی اور احادیث مبارکہ پڑھی۔ اس کے بعد میں تقریر شروع کی انگریزی زبان کی افادیت کے اوپر کہ ہمارے اسلام یہ جدید علوم کو سیکھنے کے لیے منع نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے تاکید کرتے ہیں تاکہ ہم اس نیت سے اس کو سیکھیں کہ ہم دعوت و تبلیغ کی نیت سے اس کو زبانوں کو بھی سیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے اقوام غیر مسلموں کو اس زبان میں دعوت دیں گے اور وہ مشرب آبا اسلام ہوں گے تو ہماری آخرت کے لیے بھی اچھا ہوگا اور دنیا کو اچھے انسان بھی مل جائیں گے۔ خیر جب میں تقریر کر رہا تھا تو بیچ میں طلباء طالبات تالیاں بجاتے تھے، بہت زیادہ تالیاں بجتی تھی، کیونکہ مجھے تقریر کا ملکہ تو حاصل تھا۔ دوسرے لوگ جو تقریر کرتے تھے ان سے میری تقریر جو بولنے کا انداز تھا وہ بہت بہتر تھا۔ لوگ تالیاں پیٹتے تھے، میں کہتا تھا میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، 10 منٹ مخصوص ہے۔ اس کے بعد آخر میں جب میں نے انگریزی زبان کے کچھ اشعار کا انتخاب کیا تھا، وہ جب میں پڑھ رہا تھا، میں نے جب دیکھا تو طلباء اور طالبات ڈیسک پر کھڑے ہو کے تالی بجا رہے تھے، اور میں نے جب تقریر ختم کی، میں طلباء طالبات کے بیچ میں سے آ رہا تھا تو سب لوگ مجھے تبکیاں دے رہے تھے، شاباشیں دے رہے تھے۔ خیر ہم آئے، اس طرح باقی جو امیدوار تھے انہوں نے بھی اپنی تقریری کی اور تمام طلباء و طالبات ختم ہوئے۔ تو اس کے بعد وقفہ ہوا، وقفے کے بعد نتیجہ بتانا تھا، اور تمام ججز بھی اپنی سیٹیں سنبھال چکے تھے، اساتذہ پروفیسر سب حضرات موجود تھے۔ رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوا، میرے جتنے اساتذہ تھے اور دیندار طلباء تھے وہ سورہ پڑھ پڑھ کے میرے اوپر پھونک رہے تھے، دم کر رہے تھے کہ یہ مقابلہ ہم جیتے۔ خیر جب نتیجہ اناؤنس ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے تیسرے نمبر پہ ایک لڑکے کا نام آیا، پکارا گیا، لڑکا گیا اور اسے جو انعام اکرام اور سرٹیفکیٹ دینا تھا وہ دے دیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے لیے ایک لڑکی کا نام پکارا گیا، وہ گئی، اپنا انعام اور سرٹیفکیٹ وصول کیا۔ ہم تو سمجھے کہ لو بھائی ہم تو رہ گئے، خیر کم از کم اور کچھ نہیں، ہم نے مقابلے میں حصہ تو لیا۔ لیکن جب پہلے نمبر کے لیے اعلان ہوا تو یہ نام تھا کہ پہلے نمبر پہ نعیم مدنی۔ خیر فرط جذبات سے میرے تمام ساتھیوں اساتذہ کے آنکھیں بھی نم ہوئی اور حال تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میں گیا، میں نے اپنا انعام وصول کیا، سرٹیفکیٹ بھی دیے۔ اس کے بعد جب ججز اور دیگر اساتذہ نے مجھے گلے لگایا اور پھر جب ہمارے پرنسپل آخری کلمات ادا کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے کہ یہ نعیم مدنی ڈبل مبارکباد اور ڈبل انعام کے مستحق ہے کہ یہاں پر سب بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی کے لوگ ہیں جن کے پاس تمام سہولتیں ہیں، رہائش ہے، وہ پہلا نمبر نہیں لے سکے۔ ایک مدرسے کی چٹائی پر پڑھنے والا بچہ جو سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے، اور انہوں نے اتنی محنت کی کہ پہلے پوزیشن لی، اور نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ارکریزی سے کام کیا کہ کہیں ہم لوگ
کسی کو غلط نتیجہ نہ دے، لیکن بہت زیادہ کوشش کی اور آخرکار یہی مدرسے کا طالب علم اول نمبر کا مستحق ٹھہرا، لہٰذا ہم اسے مبارکباد دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مدارس وہ ادارے ہیں جو ہر فیلڈ میں، جس فیلڈ میں وہ جاتے ہیں اس میں وہ پتہ کی جھنڈے گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس سے بہت زیادہ کام لے۔ گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ اپنے صدقات، عطیات اور زکوٰۃ، فطرے یہ مدارس کو دیجیے۔ مدارس انتہائی مستحق ہیں جو قوم کی خدمت کر رہے ہیں، غریب طلباء کو پڑھا رہے ہیں، ان کو کارآمد شہری بنائے جا رہے ہیں۔ تو گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں اور جن سے ہو سکے اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں، اور یہی ہمارے آخرت کی کمائی ہوگی۔